الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه بخاری کی کتاب الوحی۔ امام بخاری کتاب الوحی میں یہ پہلی وحی لائے ہیں نیتوں کے تعلق سے کہ تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان جس عمل کی جیسی نیت کرے گا اس کو ویسا اجر ملے گا۔ اگر اس کی نیت شادی کی ہو، اس کی نیت ہجرت کی ہو، تو جس چیز کے لیے اس نے ہجرت کی ہے اسی کے حساب سے اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ محترم حضرین، یہ حدیث بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امام بخاری رحم اللہ علیہ نے صحیح بخاری کو اس سے شروع کیا، لیکن امام قسطلانی رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں ارشاد الساری میں کہ دین کا دار و مدار اس حدیث پر، اور امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دین کا نصف علم، ایک تہائی علم ہے یہ حدیث۔ کون سی؟ انما الاعمال بالنیات۔ اصل میں اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ ہم مسلمانوں کی جو کمزوری ابھی پائی جا رہی ہے معاشرے میں، ہمیں سننے کا شوق، پڑھنے کا شوق نہیں۔ وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، مصروفیت ہو، ہم بہت زیادہ ذمہ داریوں میں بندھے ہوئے ہوں، چاہے کوئی بھی حالات ہو، ہمیں پڑھنے کا شوق پیدا کرنا پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ سننے سے ہم محفوظ نہیں رکھ سکتے، ہمارے حافظے اتنے مضبوط ہیں نہیں۔ مثال کے طور پر یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، اگر ان سے ایک سوال کر لیا جائے کہ قبول اعمال کے شرائط کیا ہیں، ایک مسلمان کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ قبول کب ہوگا، کن شرطوں پر ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ اکثریت اس سے غافل ہے۔ ہم نے اپنے حافظے پر اعتماد کر لیا ہے، سننے کو لازم پکڑ لیا ہے، ضروری پکڑ لیا ہے، اور پڑھنے کو ہم نے سمجھ لو ترک کر دیا۔ ہم کتنے ہی مصروف ہو، پڑھنے کی عادت ڈالی، آدھا صفحہ، ایک حدیث، ایک آیت، کچھ بھی پڑھنے کی عادت ڈالیے تب تاکہ ہم کو ہماری باتیں یاد رہے۔ امام بخاری نے حدیث لا کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے خزانے سے جو کچھ ملا یہ آپ کی پاک نیت کا ثمرہ تھا۔ آپ کی جوانی، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی نبوت کا زمانہ، آپ کی نبوت سے پہلے کا زمانہ، یہ صرف پاکیزہ زندگی پر مبنی تھا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو کتاب و سنت جیسی نعمت سے نوازا۔ تو امام بخاری نے جب بخاری لکھنے کا ارادہ کیا، یہ بھی بہت بڑا کام ہے، تو اس کی شروعات کیسے کی؟ اسی حدیث، کیونکہ نیتوں کا صاف ہونا، پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ہم اگر نیک عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اچھے اخلاق سے لوگوں سے ملتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی نیتوں کا خاص خیال رکھنا پڑے گا۔ اب نیت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے، تو دل کی کیفیتوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ میں نے دل میں کوئی ارادہ کیا تو میں جانتا ہوں میرا ارادہ کیا ہے، اور اللہ جانتا ہے۔ کوئی تیسرا جان سکتا ہے؟ اگر کوئی تیسرا بولے اس کے دل میں یہ چل رہا ہے تو علم غیب کا دعویٰ ہے۔ پہلا اصول، ہماری نیت ہم خود جان سکتے ہیں یا اللہ۔ دوسرا مسئلہ کہ کسی کا قول، کسی آدمی نے کوئی بات کہا، اس کی کیا نیت تھی، اس کا کیا ارادہ تھا، اس کے قول کی تفسیر وہ خود کرے گا، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم کریں گے ٹھوکر کھا جائیں گے، غلطی لگے گی۔ کسی کے قول کی تفسیر اپنی عقل سے کرنا یہ گمراہی۔
جب وہ شخص موجود ہو آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہو تو آپ کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اس مسئلے میں اس سے گفتگو کریں۔ اور تیسرا مسئلہ کہ ہم خود نیت ارادہ کر رہے ہیں، اس لیے دل کی جو کیفیت ہے اس کو جاننا ضروری ہے کہ نیت ہوتی کیسے ہے۔ دیکھیے نیت کے 5 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، پھر وہ خیال دل میں قرار پکڑتا ہے، پھر اس کے تعلق سے دل میں تردد پیدا ہوتا ہے کہ میں کروں یا نہ کروں، پھر اس کے تعلق سے ایک رجحان پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، پھر اس کے تعلق سے ایک عزم پیدا ہو جاتا ہے یہ کام کرنا ہی ہے، اور آدمی کر بیٹھتا ہے پختہ ارادے کے ساتھ۔ تو یہ 3 کیفیتیں ہیں، دل میں خیال پیدا ہونا، اس کا قرار پکڑنا اور تردد پیدا ہونا۔ تو ان 3 صورتوں میں نہ انسان کو گناہ ملتا ہے نہ ثواب ملتا ہے، چاہے وہ نیکی کا خیال ہو چاہے وہ بدی کا خیال ہو۔ لیکن رجحان اگر نیکی کا ہو تو نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور گناہ کا ہو تو لکھا نہیں جاتا۔ چوتھی کنڈیشن۔ 5واں عزم پیدا ہوتا ہے، پختہ ارادہ۔ تو اگر نیکی کا ہو تو وہ جو نیکی لکھی گئی تھی اس پہ اجر شروع ہو جاتا ہے 1 سے لے کے 700 تک، جیسی اس کی نیت۔ اور اگر گناہ کا ہو تو ابھی اس نے گناہ کیا نہیں لیکن اس کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جب گناہ کرنے کا دل میں پختہ ارادہ ہو جائے اور آدمی عمل نہیں کرے تو وہ یہ نہیں سمجھے کہ میرا گناہ نہیں لکھا گیا، لکھ دیا گیا۔ وہ کب نہیں لکھا جائے گا؟ جب صرف گناہ کا رجحان دل میں ہوگا، عزم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ابھی انہوں نے کیے نہیں ہیں لیکن وہ گھر بیٹھے یا کہیں بھی ہو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں معاشرے میں کیا ہو جائے؟ بے حیائی پھیل جائے۔ تو یہ حدیث اتنی اہمیت کی حامل محترم حاضرین کہ اس پہ زندگی بھر اگر بولے آدمی تو کم ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے، نیتوں سے ہے، ہمارے دین سے ہے، نصف دین کے علم سے ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے تعلق سے سیکھنا سمجھنا ضروری ہے۔ اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ ہم سننے سے زیادہ پڑھنے کی عادت ہے۔ تھوڑا پڑھے، لاکھ آپ مصروف ہو، لاکھ آپ پہ ذمہ داریاں ہو، یا آپ معذور ہو کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا، تو پڑھنا سیکھے۔ عذر نہ دیں کہ میرے کو نہیں آتا سیکھ جائے۔ سیکھنا بھی تو پڑھنا ہی ہے۔ تو نیتوں کو جاننا، نیتوں کو سمجھنا ایک بڑا لمبا تفصیلی موضوع ہے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیتوں کے اخلاص کی نیک توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ہر عمل کی صحیح نیت کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔